باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو آج اپنے عزیز طالب علموں کی خدمت میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جو کتاب محمد اور اہل بیت محمد کے صدقے میں ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بحث کو میرا پڑھنا اور آپ بھائیوں کا سننا، ٹھیک ہے، اور توجہ فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے عزیزو، کتاب کا نام ہے کتاب امثلہ۔ امثلہ کے بعد پھر کتاب آئے گی کتاب شرح امثلہ، اسی کتاب کی نا پھر آگے توضیح آئے گی مزید، ٹھیک ہے۔ فعلاً یہ امثلہ بہت ہی مختصر ہے، شاید اس کے 2-3 جلسے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی پھر شرح امثلہ میں اس کی مزید جو ہے نا وضاحت آپ کی خدمت میں آئے گی۔ تو میں کیونکہ یہ مطلب ہے ابتدائے سال میں جو بھی طالب علم بنے، علم دین سیکھے، تو شروع میں جو ہے یہ کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے معمولاً، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے کس علم کے بارے میں ہے؟ کتاب جو امثلہ ہے یہ علم صرف کے بارے میں ہے، کیونکہ علم کی اقسام ہیں تقریباً 14 قسمیں آقا جان بتائی گئی ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، ان میں سے ایک علم صرف ہے۔ یہ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ علم صرف پڑھتے کیوں ہیں؟ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی زبان ہے عربی، اور عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اور اس کی گرامر کا نام یہی صرف و نحو ہے۔ صرف و نحو پڑھتے اس لیے ہیں تاکہ قرآن اور حدیث کو بہتر انداز میں ہم سمجھ سکیں۔ تو اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف و نحو والی آقا جان یہ مقدمہ ہیں تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ تو میں آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اور مبارک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے علم دین کو اختیار کیا، اپنے گھر بار چھوڑ کے درسوں میں آئے، یا گھروں میں بیٹھ کر مطلب ہے اس علم دین کی طرف آپ کی توجہ ہے اور آپ اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ، میرے عزیزو توجہ سے حدیث سننا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے عالم دین بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ اسے عالم دین بنا دیتا ہے۔ تو کتنے آپ لوگ خوش قسمت ہیں، ہم لوگ خوش قسمت ہیں، جتنا شکریہ ادا کرے اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اگلی حدیث سننا، حدیث کے جملے ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے آزاد کردہ لوگوں کو دیکھنا چاہے، جس کا ارادہ ہو کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، جہنم کی آگ سے ان کو آزاد کر دیا گیا ہے، حدیث کہتی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ طلاب کو دیکھے، مقام اپنا دیکھیں، مقام کتنی عظمت ہے، خدا شاہد ہے کہ آپ حدیث کو دیکھیں کہ جو بندہ جہنم سے آزاد ہونے والے لوگوں کو دیکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ طلاب کو دیکھے، آزاد لوگ ہیں آپ لوگ جہنم کی آگ سے۔ اور پھر حدیث کہتی ہے ہر قدم جو آپ علم دین کے لیے اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے، اور ہر قدم پر جنت میں ایک شہر بناتا ہے، جنت میں ایک شہر بناتا ہے۔ اور جب وہ آدمی طالب علم زمین پر چلتا ہے
تو زمین اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہے، زمین اس آدمی کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں، دل لگا کر توجہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے اس بحث میں ہم وارد ہوں اور اپنے جو امور ہیں اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری اس بحث مباحثے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ تو پھر ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ کتاب کس کے بارے میں ہے؟ علم نحو کی نہیں ہے، وہ الگ کتاب ہے۔ یہ امثلہ، شرح امثلہ، صرف میر، صرف سادہ، یہ کتابیں جو ہیں علم صرف کی ہیں۔ اور یہ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ قرآن اور حدیث کو اصل مقصد ہے ہمارا سمجھنا، کیونکہ یہ سمجھیں گرامر ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ تو قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے یہ پڑھیں گے تو ہمیں بہتر طریقے سے وہ جناب علی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ علم صرف جو ہے نا کلمہ سازی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، کلمہ شناسی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کلمہ سازی مثلاً بتاتی ہے کہ ایک کلمے کو، ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں پھیرنا، کیسے پھیرا جائے تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل ہوں۔ مثلاً ضرب جو مصدر ہے، اسم ہے مصدر، اس سے ضربہ نکالتے ہیں، اس کا معنی بن جاتا ہے اس سے ایک آدمی نے مارا، یضربو اس سے نکلتا ہے وہ مارے گا، اضرب تو مار، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ آگا جان کہ یہ کلمہ سازی، کلمہ کیسے بنانا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہیں، اس علم کے ذریعے ہوگا۔ میں اگلی بات بتانے سے پہلے یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہم ابتدا میں پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں تو کچھ ایسی اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں ساری تو اگر ہر بات کی بہت ہی اس کے ریشے جڑوں تک جاؤں، اس کی توضیح دیتے تاکہ وہ مطلب آپ کے لیے، تو اس سے آپ شروع سے ہی دل آپ کا تنگ ہو جائے اور کہیں کہ یہ تو بڑا سخت علم ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایک تو آپ نے ہمتوں کو اپنی کو بلند رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں تھوڑی بات مجمل ہے تو وہ اس کے بعد والی، مثلا ابھی یہ جو امثلہ ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہونی ہے اتنی زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شرح امثلہ کتاب یہی ہے اور اسی کی شرح ہے، یعنی ٹھیک ہے، وہاں وضاحت ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح وہاں بھی کوئی بات مبہم رہی تو پھر اس سے اگلی کتاب میں، تو آہستہ آہستہ مطالب جو ہے آدمی کے لیے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدائی کتابوں میں جو ہے ایک کام اور بھی آپ نے کرنا ہے، میری گزارش ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے یہ جو گردانیں آ رہی ہیں صحیح حفظ کرنا، یاد کرنا، جب تک یہ آپ کی بنیاد بن رہی ہے ان کے اوپر ضروری ہے ان کو یاد کریں گے تو پھر بعد میں نا ان اوزان پہ آپ خود ہی بنا لیں گے، لیکن پہلے نمبر پہ آگا جان چارہ نہیں ہے، پہلے نمبر پہ آپ کو یہ گردانیں حفظ کرنی ہوں گی، یاد کرنی ہوگی، جو کہ حقیر فقیر سراپہ تقصیر کا تجربہ ہے۔ ان گردانیں جب بولی جائیں گی تو ان کو آپ نے پہلے نمبر پہ، ابھی آپ کا کام ہے، جیسے جناب علی آپ جانتے ہیں شروع میں جب ہم جاتے تھے تو نہیں پڑھاتے تھے سکولوں میں، آپ کا تجربہ ہوگا، جب الف با سکھاتے تھے تو رٹے نہیں لگواتے تھے، پڑھتے تھے۔ یہ اس علم کی بھی تو ہماری تو الف با ہے نا بھائی جان، آپ جتنے بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے ہوئے ہیں اس علم کی تو الف با شروع کر رہے ہیں، تو لہذا ان چیزوں کو پہلے نمبر پہ یاد کرنا ہے تاکہ وہ ایک ذخیرہ ہمارے ذہنوں میں بن جائے اور پھر آپ خود ہی ان کو بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی بحث کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب امثلہ فرماتے ہیں پہلے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جان لو کہ جو مصدر ہے تمام مشتقات کی بنیاد ہے، مصدر تمام مشتق کی بنیاد ہے، یعنی مصدر سے نا چیزیں نکلتی ہیں، مصدر تمام مشتقات کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مصدر کا جو لفظ آیا ہے، مصدر کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے میرے عزیزو کہ بکری، گائے اور اونٹ کے واپس پلٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں مصدر۔ مصدر کا لغوی معنی کیا ہے؟ بکری، گائے، اونٹ کے واپس پلٹنے کی جگہ کو مصدر کہتے ہیں، لغوی معنی ہے۔ مصدر کا جو اصطلاحی معنی مراد لیتے ہیں یہ ہے مصدر وہ چیز ہے جس سے فعل یا شبہ فعل بنے،
मसदर वो है जिससे फ़ेल या शेबे फ़ेल बने। फ़ेल मसलन बनेगा मसदर ज़रब से बनेगा, ज़रबा यज़रिबो फ़ेल है। शेबे फ़ेल जैसे जनाब अली ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल है, मज़रूबुन इसमें मफ़ूल है, ये बनते हैं उससे। ठीक है, ये इस्तिलाही माना है मसदर का जिससे फ़ेल या शेबे फ़ेल बने। मसदर की अलामत फ़ारसी में ये होती है कि अगर उस अरबी का फ़ारसी में तर्जमा किया जाए तो उसके आखिर में आगा जान दाल और नून या ता और नून आनी चाहिए। फ़ारसी ज़बान में ये अलामत है मसदर को पहचानने की। मसलन कातिल है, फ़ारसी में माना करेंगे तो बनेगा कुश्तन, फ़ारसी में माना करें तो ता नून आए तन, या दाल नून आए तो ता नून आ गई। कुश्तन कत्ल करना ज़रब से, ज़दन दाल नून आखिर में आ गई है। ठीक है, आप मुमकिन है कह रहे होंगे कि ये फ़ारसी के हमारे से क्या मरबूत है। आप अपनी ज़बान का कोई बताओ निशानी। उर्दू ज़बान में हम लोग हैं तो उर्दू में इसकी क्या निशानी है? उर्दू में इसकी निशानी है नून अलिफ ना, आखिर में उसकी आता है नून अलिफ ना। मसलन अल अक्ल है, इसका मसदर है, माना क्या करते हैं उर्दू में? खाना। अशुर्ब पीना, अल कत्ल कत्ल करना, ज़रब मारना, आखिर में क्या आता है जान? नून अलिफ ना आता है। मसदर की अलामत ये है। तो मसदर तमाम मुश्तक्कात की बुनियाद है और इससे 9 चीज़ें निकलती हैं। मसदर से 9 चीज़ें निकलती हैं और हिफ्ज़ करना, याद करना पहले नंबर पे। वो क्या क्या जी? मसदर से क्या 9 चीज़ें निकली हैं? माजी से निकलेगा मुस्तकबिल, ठीक है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, अम्र, नही, जहाद, नफ़ी, इस्तिफ़ाम। ठीक है, ये 9 चीज़ें मसदर से निकलती हैं। थोड़ा थोड़ा माना माजी आगा किसको कहते हैं? गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं। मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को। इसमें फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। इसमें मफ़ूल कहते हैं किया हुआ। अम्र हुक्म देना होता है, नहीं मना करना है। जहद का माना इनकार है। नफ़ी का मतलब है बरतरफ करना, नाबूद करना। इस्तिफ़ाम का मतलब होता है तलब फ़हम करना। इस्तिफ़ाम जब सवाल करते हैं तो समझने के लिए होता है ना, समझने को तलब करना होता है, तलब फ़हम। इस्तिफ़ाम यानी तलब फ़हम करना। ठीक है, अब जनाब अली ये अर्ज़ करूँगा कि जो माजी होती है अजीज़ों, माजी के 14 सीगे होते हैं। मसदर से 9 चीज़ें निकली ना, तो जो माजी थी, माजी के जनाब 14 सीगे होते हैं। सीगे होते हैं, उसके 14 वज़न होते हैं मसलन। ठीक है, सीगा का मतलब बनावट है। माजी के 14 साख्त हैं, माजी के 14 वज़न हैं। क्यों 14 बनते हैं? क्योंकि फ़ाइल की, उस का फ़ाइल जो होता है फ़ेल का, उसके हालात मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, फ़ाइल के मुख्तलिफ हालात होने की बिना पर ना, यानी जो काम करने वाला है, माजी के जनाब 14 सीगे बन जाते हैं। 14 सीगे जो हैं ये कैसे हैं? थोड़ा गौर फरमाएं। माजी के 14 सीगे 6 जनाब हैं गायब के, 6 हैं मुखातब के, और 2 सीगे हैं मुतकल्लिम के। माजी के 14 सीगे 6 गायब के, 6 मुखातब के और 2 सीगे मुतकल्लिम के हैं। गैब का माना यह है जो हाजिर नहीं है, जो गैब है, जो गैब है, उसने, उन्होंने। ठीक है, जो गैब है उसको कहते हैं गायब। हाजिर जो मसलन कह रहे हैं कि मुखातब के हैं, मुखातब यानी जो सामने हो, जो हाजिर हो, उसको मुखातब कहते हैं, मुखातब के लिए। ठीक है, 6 सीगे मुखातब के हैं, यानी जो सामने है, जो हाजिर है। ठीक है, और मुतकल्लिम यानी तकल्लुम करने वाला, खुद 2 सीगे उसके हैं आगा जान। ठीक है, 14 सीगों में 6 गैब के, 6 मुखातब के, 2 मुतकल्लिम के। गैब यानी जो हाजिर नहीं है, मुखातब यानी जो हाजिर है, मुतकल्लिम यानी बोलने वाला। अच्छा, वो 6 जो गैब के हैं, तवज्जो तवज्जो, 6 जो गैब के हैं उनमें 3 मुज़क्कर के लिए हैं और 3 मुअन्नस के लिए हैं। 6 जो गैब के हैं 3 मुज़क्कर के लिए हैं
اور 3 मुअन्नस के लिए हैं। जो मुखातब के 6 हैं आगा जान, उनमें भी 3 मुज़क्कर के लिए हैं, 3 मुअन्नस के लिए हैं, ठीक है। और 2 सीगे जो हैं वो क्या हैं, वो जनाब मुतकल्लिम के हैं। एक वाहिद मुतकल्लिम का है जब एक बंदा हो, एक सीगा जमा मुतकल्लिम का है जब बोलने वाले मतलब ज़्यादा हूँ, जमा मुतकल्लिम का है, ठीक है। तो 14 सीगे इस तरह बनते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वो सीगे जो गैब के हैं, वो सीगे जो गैब के हैं ना, ठीक है, वो 6 सीगे हैं। वो क्या हैं जी, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के, ठीक है। 3 मुज़क्कर के क्यों बनते हैं, क्योंकि वो जो काम करने वाला है जो मुज़क्कर है, या वो एक होगा तो उसको मुफरद कहते हैं, 2 होंगे तो उसको तस्निया कहते हैं, 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको जमा कहते हैं। इसी तरह मुअन्नस में भी आगा जान, मुअन्नस के 3 सीगे क्यों हैं गैब के, क्योंकि या वो एक होगी या 2 होंगी या जमा होंगी, ठीक है। तो लिहाजा 3 मुज़क्कर के बनते हैं, 3 मुअन्नस के बनते हैं। मुखातब में भी फिर यही है, 3 मुज़क्कर के 3 मुअन्नस के, ठीक है। और वो जो मुज़क्कर के हैं वो 3 क्यों बने, क्योंकि या मुफरद होगा या तस्निया 2 होंगे, या वो जमा होगा। मुअन्नस में भी या मुफरद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा, ठीक है। अब जनाब आ जाओ, ये तो मैंने आपको ऐसे मुकदमा बना दिया, ठीक है। माजी के जो 14 सीगे हैं वो जी क्या हैं, सुनना। माजी के 14 सीगे कौन से हैं, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ठीक है। ये मुज़क्कर के हो गए और गैब के हैं, गैब के 6 सीगे पहले बोल रहा हूँ। अब जनाब 3 मुअन्नस के, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, 3 मुअन्नस के। अभी मुखातब के 6 जी, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम। ये मुखातब के जो हैं मुज़क्कर के 3 सीगे हैं। अब मुअन्नस के सीगे भी 3 होने हैं ना, ठीक है। वो क्या है जी, मुज़क्कर के क्या थे, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम। मुअन्नस क्या जान, ज़रबते, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना। मुतकल्लिम के सीगे आ गए जी, ज़रबतो, ज़रबना। ज़रबतो वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद अगर एक है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो क्या कहते हैं, जमा मुतकल्लिम। ज़रबतो, ज़रबना, ज़रबना जमा मुतकल्लिम का सीगा है, ठीक है। तवज्जो फरमाइए, इसका मैं आपकी खिदमत में इन सीगों का तर्जमा भी करूँगा, लेकिन ज़रूरी मेरी बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि इस गर्दान को आपने हिफ्ज़ करना है, सही आसान अंदाज में आपको ये पहले नंबर पे याद हो। फिर कुरान में भी इस तरह के सीगे आएंगे, उसी सीगे के मुताबिक आप तर्जमा करेंगे, कुरान फाहमी में भी बड़ी मदद मिलेगी। तवज्जो करना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन, व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। जान लीजिए, किताब वाले फरमा क्या रहे हैं मुसन्निफ, जान लीजिए, यानी ये बात जानो कि मसदर तमाम मुश्तक्कात की बुनियाद है। मसदर तमाम मुश्तक्कात की बुनियाद है, यानी मसदर से चीज़ें आगे निकलनी है। मुश्तक्कात यानी जो उससे निकलेंगी मसदर से, उसकी बुनियाद है मसदर, और इससे ये 9 चीज़ें निकलती हैं, और इससे यानी मसदर से ये 9 चीज़ें निकलती हैं। माजी, मुस्तकबिल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, अम्र, नही, जहाद, नफ़ी और इस्तिफ़ाम। ये 9 चीज़ें हो गईं। मानने में भी पहले भी बताया है, माजी गुज़रा हुआ ज़माना, मुस्तकबिल आने वाला, इसमें फ़ाइल काम करने वाला, इसमें मफ़ऊल किया हुआ, आमर हुक्म देना, नहीं मना करना, जहाद इनकार करना, नफ़ी नबूद करना, इस्तिफ़ाम तलब फ़हम करना। माजी के 14 सीगे हैं, जिनमें 6 गायब के, 6 मुखातब के और 2 मुतकल्लिम के हैं। गैब का माना जान चुके होंगे, गैब यानी जो गैब है, हाजिर नहीं है। मुखातब यानी जो सामने है। मुतकल्लिम यानी तकल्लुम करने वाला, बोलने वाला, उसके लिए
جو 6 صیغے غیب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ پھر مخاطب میں بھی کہو گے 3 مذکر کے 3 مؤنث کے۔ 6 صیغے جو غیب کے ہیں ان میں 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے یہ صیغے ہیں ضربا، ضربا، ضربو۔ ضربا اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربا اس ایک آدمی نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربا ان 2 مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ گردان بھی کرنا ساتھ ساتھ معنی بھی یاد رکھنا۔ ضربو ان سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، جبکہ مؤنث کے صیغے یہ ہیں 3 مذکر کے، مؤنث کے بھی 3۔ ضربت اس ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربتا ان 2 عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ جو 6 صیغے مخاطب کے لیے ہیں ان میں 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ مخاطب کے بھی 6 ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے۔ تو کبھی سوچ رہے ہوں گے کہ 3 مذکر کے، وہ 3 مذکر کے کیوں ہیں؟ بھائی مذکر بھی جو فاعل کام کرنے والا یا ایک ہوگا مفرد کہیں گے، یا 2 ہوں گے وہ تثنیہ کہتا ہے عربی میں، یا وہ مثلا 2 سے زیادہ ہوں گے تو جمع ہوگا، تو لہذا 3 بنتے ہیں۔ مؤنث میں بھی یہی ہے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے لیے 3 صیغے یہ ہیں ضربتا تو ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربتا تو ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربتما تم 2 مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربتم تم سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، جبکہ مؤنث کے لیے 3 صیغے اسی طرح ہیں۔ ضربتے تو ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ متکلم سے حکایت کے لیے 2 صیغے یہ ہیں، متکلم یعنی وہ تکلم کرنے والے کے 2 صیغے ہیں۔ ضرب تو میں یعنی اس میں آ جاتا ایک مرد یا ایک عورت، مرد نے مارا ہو تو وہ بھی ضرب تو کہتا ہے، عورت نے مارا ہو تو وہ بھی ضرب تو کہتی ہے۔ یہ صیغہ نا مذکر مؤنث کے لیے ایک جیسا ہے۔ ضرب تو میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضربنا ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں، ٹھیک ہے، یا سب مردوں یا سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اگر 2 بندے ہوں مارنے والے اور کہیں کہ ہم نے مارا، 2 بندے کہہ رہے ہوں کہ ہم نے مارا تو وہاں بھی ضرب نہ لگتا ہے۔ 2 عورتیں مارنے والی ہوں تو وہ بھی ضرب نہ لگتا ہے۔ 2 مردوں 2 عورتوں یا 2 سے زیادہ ہوں سب مردوں، ٹھیک ہے، سب عورتوں کے لیے بھی یہ ضرب نہ لگتا ہے۔ ضرب نہ ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ٹھیک ہے۔ تو میں بڑی آپ کو تسلی دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ گردان بطور آسان حفظ کر لی، ٹھیک ہے، تو آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کے صیغے جو ہیں نا، ٹھیک ہے، اس وزن پہ آئیں گے۔ البتہ ہر جگہ کے اوپر قرآن مجید میں یہ مادہ زواد ریبے ضربہ جس کا معنی مارنا ہے یہ تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ کہیں مثلا آپ ضربہ ہر جگہ کے اوپر اسی صیغے کو مادہ الگ ہو جائے گا، مادہ کوئی اور ہوگا، وہ اور رنگ اس میں بھریں گے، لیکن یہ صیغے اسی وزن کے اوپر آئیں گے تو معنی پھر اس مادے کے مطابق، نصرہ کا معنی ہے تو نصرت کے مطابق معنی کرو گے، حامدہ کا معنی ہے، ٹھیک ہے، حامدہ کا آیا ہے تو اس حامدہ کا صیغہ حمد تو ہے تو اس کے مطابق اس کی کر لو گے مثلا، ٹھیک ہے۔ نصرت کا مادہ ہے نصرو، ٹھیک ہے، تو نصرت مدد کا معنی ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس صیغے کو دیکھ کر کون سا صیغہ ہے، غیب کا ہے، مخاطب کا ہے، متکلم، اس کے مطابق ترجمہ کرو گے، مزہ آئے گا آپ کو۔ دیکھ لینا پہلے نمبر کے بہت آسان انداز میں اس گردان کو حفظ کرو گے، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری
اس درس بحث کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔